والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم عدد ما في الله والصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين. ایک مرتبہ اور نبی و آل نبی سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آج کی اس عظیم محفل میں اپنی حاضری پیش کرنے کا موقع نصیب فرمایا اور اس کے محبوب بندوں کے ذکر سننے سنانے کا موقع نصیب فرمایا. یہ اللہ کا محض فضل و کرم ہے کہ یہ سعادت ہمیں میسر آئی. انسانی زندگی ضروریات کے انسان کے ساتھ لگے رہتے ہی ہیں. کوئی ضرورت پر مجبور ہو کے حاضر نہیں ہو پاتا، وہ الگ مسئلہ ہے، مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کچھ پریشانی ضرورت نہ ہو کر کے بھی خیر سے دور رہتے ہیں. خیر کی محفلوں میں مجلسوں میں آنا یہ اللہ کے فضل و کرم و توفیق سے ہی ميسر ہے. خدا مہربانی فرما دے یہ نعمت مل جائے، ورنہ تو زندگی ایسے ہی بے مقصد ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے بے مقصد گزارنے سے بچائے. ہماری زندگی کا مقصد ہے خدا و رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اللہ کے احکام پر چلنا، اس کے حبیب کی سنتوں کو اپنانا، ان کی عقیدت و محبت، شان و عظمت و وقار کو اپنے دل میں محفوظ رکھنا، شرع کے تقاضے کو پورا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم جہاں کہیں بھی اپنی اس ذمہ داری سے کوتاہ ہو جاتے ہیں تو ہماری ہمت کے لیے، ہمارے حوصلے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب بندوں کے وجود کو برکت والا بنا کر کے ہمارے درمیان محفوظ رکھا ہے. جب ہم کے صبر کو دیکھتے ہیں تو ہم بے صبری میں صبر سے جڑ جاتے ہیں. جب مشکل میں ہوتے ہیں تو ان کی مشکلوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں مشکل میں حوصلہ مل جاتا ہے. جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ان کی پریشانیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں زندگی کا حوصلہ مل جاتا ہے. آزمائش سے جب گزر رہے ہوتے ہیں تو دل شیطانی وسوسے کا شکار ہو کر کے چیخنے لگتا ہے کہ تم سے زیادہ کٹھن مشکل وقت سے کوئی شاید ہی گزر رہا ہو. مگر جب ہم اللہ والوں کی طرف نظر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم سے زیادہ تو مشکلوں سے انہوں نے ہوتے ہیں. جب ان کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو حوصلہ ملتا ہے، ہمت مل جاتی ہے کہ دل تجھے دیکھ کے حوصلے والوں کو اللہ نے عطا فرمایا. بزرگوں نے اسی لیے فرمایا کہ دلا نزد کسے بنشین کے او از دل خبر کرتا. اے دل کسی ایسے کی صحبت اختیار کر کے اسے دل کی خبر، دل کی بیماری کے لیے، دل کے علاج کے لیے جب
ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے تو ہم چھوٹے دیہات میں گاؤں میں جس طریقے سے کم پڑھے لکھے ڈاکٹر ضرورت پر کچھ سر درد بخار وغیرہ کی دوائی دے دیا کرتے ہیں، ایسے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں بلکہ کسی اعلیٰ تجربے کار جس کے پاس علمی صلاحیت ڈگریاں سب کچھ ہو اور جس کے پاس لوگ علاج بار بار کراتے ہوں، ایسے تجربے کار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور پھر اپنا علاج کراتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دل کی دو طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک وہ جو جسمانی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری اس کی صحت ہوتی ہے، اور ایک وہ جو روحانی ایمانی نظام کو سلامت رکھنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسمانی نظام کے لیے گوشت کا لوتھڑا ہے، اس میں خرابی آ سکتی ہے، مگر اصل میں حقیقت میں یہ ہے کہ ایمان کی بقا، ایمان کا وجود اسی دل میں ہے، جب اسی کی سلامتی ہے تو ایمان کی سلامتی ہے، ایمان سلامت ہے تو روح کی ترقی ہے، روح کی بزرگی ہے، روح کی بلندی ہے۔ ہمیں دو طرح کی زندگی نکالنے دی ہے، ظاہر اور باطن۔ ہمیں ظاہری نظام کی بھی اصلاح و درستگی ضروری ہے، باطنی نظام کی بھی اصلاح و درستگی ہے۔ باطنی نظام بھی دو طریقے سے ہوتا ہے، وہ جسے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں ہم بھی اسے باطن سمجھ جاتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ ہے باطنی نظام جہاں اولیاء کی زبان میں اس کو بولا جاتا ہے، یعنی اسرار و برکات اور نزول تجلیات اور حقائق اشیاء کی معرفت جیسا رب نے فرمایا ہے، جیسے اس کے حبیب نے فرمائی ہے، اس کی حقیقت سے آگاہی ہو جانا جسے عارفین کہا جاتا ہے، معرفت اولیاء جسے کہا جاتا ہے، اس سے آگاہی ہو جانا، یہ بھی باطنی نظام کی ایک عظیم کڑی ہے، ایک عظیم سلطنت ہے جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہماری نہ نظر اس تک پہنچ سکتی ہے، نہ اس نظام کی حقیقت سے ہمیں آشنائی ہو سکتی ہے۔ ہاں ہمارے لیے تو اتنا ہے کہ علم یقین ہے، کافی ہے کہ یہ سلسلہ متصل ہے، فیض جاری ہے، بس اسی پر یقین رکھنا ہمارے لیے کافی ہے، کافی ہے۔ عین الیقین ان کے لیے ہے جن کی نگاہوں کو روشن خدا نے فرما دیا ہے اور جن کی روشنی کا ذکر خدا کے رسول نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور اللہ کا نور مومن کے دل میں اسی وقت برسماتا ہے جب چشم تصور سے روح مصطفیٰ کی چاشنی و لذت اپنے دل میں بساتا چلا رہا ہے، اور میدان علم و عمل میں رسول اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا ہو جاتا ہے، آپ کے قال پر وہ عمل پیرا ہو جاتا ہے، اور آپ کے حال سے برکت کا طلبگار ہو جاتا ہے، تو دریائے فیض سے اسے سیرابی حاصل ہو جاتی ہے۔ وقت کا ایک ایسا چمکتا ہوا سورج بنا دیا جاتا ہے کہ زمانہ جس کی روشنی سے سیراب فیضیات کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، انہی عظیم ہستیوں میں ایک تصویر حضرت سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ۔ اور آج ہم بہت سنتے ہیں بزرگ سلطان بود کے قصے بہت ہوتے ہیں، ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے بزرگ ایسے تھے، ہمارے بزرگ ایسے تھے۔ بے شک اللہ نے انہیں وہ مقام و مرتبہ ضرور عطا فرمایا، مقام و مرتبہ عطا فرمایا تو ان کے میدان عمل کو بھی ہماری نگاہوں کے سامنے خدا نے روشن فرمایا ہے۔ ہم عمل کے دروازے سے دور ہو جائیں، میدان عمل سے دور ہو جائیں، کوتاہی کے ساتھ اپنے گھروں میں سمٹ جائیں اور دعویٰ کریں کہ ہمیں بھی وہ شہنشاہیت، وہ دورانیت، وہ مقام و مرتبہ مل جائے جو انہیں میسر تھا، وہ ہرگز کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں بے شک ان کے مقام و مرتبے سے حوصلہ لینا ہے اور اپنے عمل میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے۔ کوتاہ ضرور ہیں مگر جب نظر کرم ہو جاتی ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زمانے بھر کا گنہگار امجاد بنا دیا جاتا ہے۔ جب نگاہ غوث ہوتی ہے تو زمانے بھر کا چور ولیوں کا سردار بنا دیا جاتا ہے۔ جب نگاہ خواجہ ہوتی ہے تو زمانے بھر کا بدماش خود پرست سردار اولیاء اللہ بیابانی بنا دیا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی کی تاثیر جب بات آ جاتی ہے اولیاء کی نگاہ کی
تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایسے کیسے ہو جا سکتا ہے، ایسے کیسے ہو جا سکتا ہے، ایسے کیسے ہو جا سکتا ہے۔ ولی کی نگاہ سے دل کی دنیا بدل گئی۔ ہم کہتے ہیں کہ بزرگوں کی نظر ہو گئی، ہمارے دل کی کیفیت بے شک اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا یقین ہے، ہم یقین رکھتے ہیں۔ کسی بزرگ سے کسی شخص نے اعتراض کر دیا کہ بھئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، ہم یہاں رہ کر کے ہزاروں کلومیٹر دور پر ہم موبائل فون، پہلے تو وائر کا کنیکشن ہوا کرتا تھا، اب تو وہ کنیکشن بھی ختم ہو گیا۔ یہاں ڈالو ادھر بات کرو تو یہ آواز کا جو ربط ہے یہ ہم تک ہزاروں کلومیٹر دور سے وہ آواز بھی آئی نہیں، اسی وقت پر ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے تو آواز ہم تک پہنچ رہی ہے۔ یہ کیسے ہے؟ جب ہمارے انسانوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے عقل کو حیران کر دینے والے کچھ نمونوں کا یہ حال ہے تو پھر خدائے قدوس کی قدرت کا کیا ہے؟ اس کی بنائی ہوئی عظیم ہستیوں کی شان و عظمت کا کیا حال ہوگا؟ اولیاء کی شان کو، نظام سلطنت ولایت اولیاء کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ وہ تو پروردگار جانتا ہے کہ انہیں کیسا حکومت والا بنایا ہے، وہ نبی جانتے ہیں جنہیں قاسم نعمت رب تعالیٰ نے وہ رب تعالیٰ کی نعمت بانٹنے والے نبی بخوبی جانتے ہیں۔ کیسے وہ بیان فرماتے ہیں، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء لوگوں کے لیے درہم و دینار چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں، سونا چاندی زمین مال و دولت چھوڑ کر کے جانے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ علم شریعت کو چھوڑ کر کے جانے والے ہوتے ہیں، خدا کے قانون کو چھوڑ جانے والے ہوتے ہیں، اور جس کا حصہ جیسا خدا کی بارگاہ میں متعین ہوتا ہے اسے ویسا ہی علم عطا فرما دیا جاتا ہے۔ علم ظاہر اور علم باطن، ہر طرح کا علم صلی اللہ تعالی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً جیسا میرے حافظے میں محفوظ ہے، صحابہ کرام کی ایک عظیم جماعت میں سے ایک عظیم علمی شخصیت تھی۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نعمت علم ایسے عطا ہوئی کہ آپ قرآن کی ہر آیت کے ظاہر و باطن کے عالم بنے، اور خود حضرت مولا کائنات کا بھی بیان اس میں روایت ہوتا ہے لِكُلِّ آیَةٍ لَهَا بَحْرٌ وَبَطَنٌ، آپ فرماتے ہیں ہر آیت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، اور اللہ نے مجھے ظاہر و باطن دونوں کا علم عطا فرمایا۔ اس نظام سلطنت روحانیہ کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، صحابہ و اہل بیت سے دنیائے اسلام کو جاری فرمایا اور اولیاء کی عظیم جماعت کو اس عظیم نظام سے وابستہ فرمایا کہ وہی ہستیاں جان سکتے ہیں کہ کس طرح سے ظاہر و باطن کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ عزیزو، ہم اتنا جانتے ہیں، اتنا یقین ہے کہ اللہ نے ان پر کرم فرمایا، بے شک وہ کرم فرمانے کی وجہ سے تمام مخلوق میں بہت عزت والے شان والے ہستیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں متعین مقرر فرمایا ہے کہ ہم جیسے ناخواندہ کم علم جاہل لوگ ان کے نقش قدم پر چلیں اور اپنی ہدایت پائیں۔ حضرت جنید بغدادی اور دیگر اولیاء کرام، حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت و رضوان، بزرگوں سے ایک رحمت الہی کے حقدار ہونے کا راز جسے بولا جائے، راز معرفت بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، کہ آپ کی زبانی یہ راز ظاہر ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت کا حصہ تم پانا چاہتے ہو تو کسی الہ والے کے دل میں اپنا مقام بنا لو۔ کوئی اللہ کا ولی تمہیں چاہے ایسے ہو جاؤ، اگر وہ تم کو چاہے گا
تو یقیناً تم پر خدا کی رحمت ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم، فیضان اولیاء اکرام، فیضان سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے ولی سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ اگر تم ان سے محبت کرو گے تو یقیناً وہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ خدا اللہ کے ولی کے دل پر جس طرح سے اس کا درجہ ہوتا ہے، بعض عارفین فرماتے ہیں کہ کم سے کم 24 گھنٹے کا جو دن ہے ہمارا 70 دفعہ نظر رحمت کم سے کم 70 دفعہ نظر رحمت ہوتی ہے، اور جس طرح سے بڑا درجہ ہوتا ہے تو سراپا نظر رحمت ہوتی ہے، سراپا حضور تجلیات پر ہوتی ہیں۔ وہ مقام عین شریعت کبریٰ پر جو فائز ہیں تو ان کا قلب ایسا ہوتا ہے کہ لمحے کے کروڑوں میں حصے برابر بھی انوار و تجلیات سے جدا نہیں ہوتا۔ تو عام جو ہے ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کم سے کم 70 دفعہ نظر رحمت فرماتے ہیں۔ اس 70 دفعہ میں ایک مرتبہ بھی ان کے دل میں تمہاری محبت اس وقت پر آ جائے جب تجلی ہو جائے، پھر تمہارا قلب بھی روشن جاری ہو۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ مراقبہ کر لیں، کسی بزرگ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے قبر سے ہم استفادہ کر لیں، فائدہ حاصل کر لیں، ہدایت کے راستے پر چل جائیں۔ یہ شیطان کے دھوکے بہت اس میں ہوتے ہیں۔ ہاں، جو دھوکے سے بچا راستہ وہ ہے کہ ان کی محبت دل میں بسا، اتنا ان کو چاہو کہ تمہاری چاہت ان کے دل میں آ جائے۔ جب ہماری چاہت ان کے دل میں آ جائے تو ہدایت تو ملنا پکا ہے، اس لیے کہ تجلیات ربانیہ کی برکت سے جب ہدایت ملے گی تو وساوس شیطانیہ کا وہاں پر کوئی دخل نہیں، کوئی وسوسہ شیطانی وہاں آ نہیں سکتا، انسان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اولیاء کی بارگاہ میں مراقبہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے دل کو ان کے حوالے کر دینا اور اس دل میں خدا کی انوار و تجلیات کے بھرے جانے کا مشاہدہ کرنا۔ فنا و بقا کے مرحلے الگ ہوتے ہیں، منزلیں جدا ہوتی ہیں۔ بزرگ کی بارگاہ میں ہیں ہمارے مولانا، اللہ تعالیٰ انہیں علم میں، عمل میں، جمال میں، کمال میں، وقار میں، فضل کی بلندی عطا فرمائے۔ کچھ ایسے کبھی کبھی دل کے تار چھیڑ دیتے ہیں کہ اب وہ زبان سے کچھ کلمات ایسے نکل جاتے ہیں کہ عام مجلسوں میں عمومی طور پر گفتگو میں ان کلمات کو لاتا نہیں ہوں، مگر ان کی شفقت و محبت ہوتی ہے کہ ہمارے کبھی دل کے ایسے تار کو چھیڑ دیتے ہیں کہ زبان پر آئے بغیر تو جملے رہتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ہمیں بھی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے مالا مال۔ عزیزان محترم، یاد رکھیں ہمیشہ ہمیں اپنے بزرگوں کا چرچا ضرور کرنا ہے، اسی چرچے میں ہمیں برکت ملنے والی ہے۔ اللہ کے ولیوں کا ذکر کریں گے رحمت کا نزول ہوگا۔ کیا محض ذکر سے ہمیں سب کچھ حاصل ہے؟ یقیناً ہمیں برکت ضرور ملتی ہے، مگر میدان عمل کا فریضہ ہم پر ترتیب ہوتی ہے۔ جو فرض ہے اللہ نے جو ہم پر فرض فرمایا ہے، جو عبادتیں ہیں، جو اللہ کے احکام ہیں، جو فرض ہے اس پر چلنا ہے، جو حرام ہے اس سے بچنا ہے، یہ ہم سے رشتہ کی چھوٹا نہیں ہے، یہ ہم سے بچ جائیں گے ہم اس سے، ایسا نہیں ہے مرتے دم تک کہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اولیاء کی زندگی اس پر ثابت قدم رہنے میں ہمارے لیے حوصلہ دینے والی ہے۔ اولیاء کی ہستیاں ہمارے لیے اس میدان میں مضبوطی کا ایک ایسا سہارا ہوتی ہیں کہ ان کی طرف جب بھی ہمارے قدم ڈگمگاتے ہیں، نظر کرتے ہیں تو طاقت و ہمت آ جاتی ہے۔ جب انسان پر غفلت طاری ہوتی ہے تو ہم کسی ولی کو یاد کر لیتے ہیں تو فوراً دل میں خدا کی یاد کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ کہ اولیاء کی برکت یہی ہے کہ ہم خدا والے ہو جائیں، عبادت گزاری میں ہمارا قدم بڑھنے لگے، اور آج ہمارے حالات جو
اخلاقی اعتبار سے گرتے چلے جا رہے ہیں، گھٹتے چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا سلوک جو ہے بہت برا سلوک ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مبارکہ۔ ہم اپنے بچوں کو یہ عادت نہیں ڈالتے ہیں کہ غریب کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ ہماری کمزوری ہے، اس لیے کہ ہم نے جب اس کو کسی مجبور پر مہربانی کرنا نہیں سکھایا، ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم بھی مجبور ہوں گے، وہ ہم پر مہربانی نہیں کریں گے۔ ہمیں انہیں مہربانی سکھانا ہے تاکہ ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ سے مہربانی ملے۔ سب کچھ ہو کر کے بھی سراپا خدا کی بارگاہ میں ہم مجبور اس کی رحمت کے مطابق وہ مہربانی فرماتا ہے تبھی تو سب کچھ ہمیں ملتا ہے۔ کسی غریب کو جب کوئی پیسہ دیا جاتا ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے حقارت سے یہ طریقہ نہیں بنا جائے، محبت سے دینا سکھانا چاہیے، غریب سے ہمدردی ہونی چاہیے تاکہ وہی ہمدردی جب ہم اس مقام کو پہنچ جائیں کہ ہم بھی چلنے پھرنے سے مجبور ہو جائیں، اٹھنے بیٹھنے سے مجبور ہو جائیں، بولنے سمجھنے سے مجبور ہو جائیں، تو ہماری اولاد ہمارے سامنے مہربان ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز آپ عید کا دن نماز کے لیے تشریف لے جانے عمدہ کپڑے پہنائے گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، جس کسی کو جس طرح سے لباس وہ پہنانا چاہتا ہے تو وہ تو پہناتا ہی ہے۔ راستے ایسے بنتے ہیں کہ جس کا تصور ہی نہیں ہوتا ہے کہ کدھر سے کون سی چیز آتی ہے، آپ ہوتا ہے برابر ایک اس کا حصہ پہنچتا ہے۔ آپ عمدہ لباس پہنے ہوئے، اچھا کپڑا پہنے ہوئے مسجد کو جانے لگے تو آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک غریب پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ایک نابینا پیچھا ٹھہرا ہوا ہے، اور آپ نے اس کے حال کا، ابھی کم عمر ہے، بہت چھوٹی عمر ہے، بہت چھوٹی عمر میں یہ حال ہے کہ اس کو آپ نے اپنا لباس عطا کیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ کی تشریف لے گئے نماز کے لیے۔ تو آج کیا ہم نے ہمارے بچوں کو یہ اخلاق سکھایا؟ آج ہم خواجہ غریب نواز کا نعرہ ضرور لگاتے ہیں، کیا ہم نے خیر کی طرف قدم بڑھانا جو خواجہ پاک کا طریقہ ہے کیا کبھی ہم نے ہمارے بچوں کو سکھایا؟ نہیں۔ کبھی ہمارے بچے کوئی بڑے سے بڑی قیمتی چیز خرید کے لاتے ہیں تو خوشی ہو جاتی ہے، ارے میرا بچہ بڑا اعلیٰ درجے کا موبائل پسند کرنے والا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، اعلیٰ اس کی خرابی اس کی اچھائی سب جاننے والا ہو گیا، لاکھ روپے کا بھی لے رہا ہے تب بھی خوشی ہو رہی ہوتی ہے، مگر افسوس کی بات ہے حقیقت میں آنکھوں میں ٹھنڈک اولاد کے عمل سے کب ہوگی؟ جب وہ خدا کا فرما بردار ہو، خدا کی فرما برداری سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، رسول اللہ کی محبت اور چاہت سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ دنیا داروں کی زندگی نہ جئیں، اللہ والوں کی زندگی جئیں۔ اللہ والے ایسی زندگی جیتے اگر ان کی اولاد قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوتی تو نہ جانے کتنے وہ لٹا دیتے، سب نہ جانے کتنے گھروں میں کھانا پہنچا دیتے اور اعلان کر دیتے کہ میرا بیٹا قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو۔ بعض روایتوں میں زمانے طالب علم میں ہم نے پڑھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ شریف کو مکمل حفظ فرما لیا تو کئی اونٹوں کو ذبح کر کے آپ نے یعنی ابھی قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، نزول قرآن کا زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صحابہ عظیم صحابہ نبی خلفائے راشدین میں عظیم ہستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز زندگی نے ہمیں بتائی ہے کہ قرآن کے پڑھنا سیکھنے کے لیے عمر کی طرف خیال کرنا بیکار بات ہے، جب بھی مل جائے قرآن پڑھنے کا موقع تو قرآن پڑھنا سیکھ لیں۔ اور قرآن کیسے کہتے تھے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، آپ قرآن شریف کو بڑا عمدہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، ایسا عمدہ تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ آپ کا جو باپ تھا
جس میں آپ جا کر کے باغ کے درختوں کی دیکھ بھال پانی وغیرہ کیا کرتے تھے، آج ہم بھی کام کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں کام ہوتا ہے، حال کیا ہمارا ہوتا ہے؟ دکان میں بیٹھے ہوتے ہیں تو نوکروں کو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں تو ادھر کا قصہ ادھر، ادھر کا قصہ ادھر کے گھر کی چابی ادھر، ادھر کے گھر کی چابی ادھر، زبان ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتی، چلتی رہتی بیٹھانا بڑا سے بڑا، بڑے سے بڑا، بڑے سے بڑا، بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہوتا ہے، احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں دل میں کتنے گناہ ہمیں کتنے گناہ مل گئے، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ مگر اللہ والوں کی شان کیسے ہوتی ہے؟ آپ وہاں خواجہ غریب نواز پانی دے رہے ہوتے ہیں درختوں کو تو قرآن مجید کی تلاوت، اور قرآن مجید کی تلاوت فرماتے رہے ہر روز آپ درختوں کے نیچے جو پتے وغیرہ ہوتے ہیں اس کو الگ کرنا ہوتا ہے، کھاد دینے کا طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے، درختوں کی کاٹ چھانٹ ہوتی ہے، وہ سب اعتبار سے جو طریقہ تھا اس طریقے سے کھیت کی صفائی وغیرہ ہوتی ہے، آپ روز صفائی فرمایا کرتے تھے اور ایک جگہ عورتوں کو جمع کر لیا کرتے تھے۔ کچھ دن کے بعد معمول ایسا ہونے لگا کہ آپ صبح جب فجر بعد کھیت میں پہنچتے تو سارا کچرا ایک جگہ جمع مل جاتا ہے۔ آپ حیران کہ وہ کون ہے یہ کام کرنے والا ہے؟ مجھ سے پہلے کون آ کے کر گیا؟ میرا کام کون کرنے والا ہے؟ میرا کام تو مجھے کو کرنا ہے۔ پھر ایک دن گزرا، دو دن گزرا، آخر حیران ہو گئے۔ جب آپ حیران ہو گئے تو آواز آتی ہے کہ حضرت آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہیے، ہم جنوں کی جماعت ہے کہ آپ سے قرآن سن سن کر کے ہم قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں، آپ قرآن ہمیں سکھائیے، ہم آپ کا کام پورا کرتے چلے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے عاملین حضرات کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ میں داخل آ جائے، وہ میرے پاس جن آ جائے، موکل آ جائے، ایسا آ جائے، ویسا آ جائے، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سب کچھ نہیں۔ اگر خدا کے نہیں تو کچھ بھی کچھ، اگر خدا کے ہیں تو کچھ نہ ہو کر کے بھی سب کچھ۔ نہ کبھی جن کو تسخیر انہوں نے کرنا چاہا، نہ جن سے خدمت لینا چاہا، انہوں نے خدا کے کلام کی خدمت کی، خدا نے ان کی خدمت کرنے والا۔ اور آج جو خالص ہم اپنے دلوں کو اللہ کی رضا کے لیے سنبھال لیں تو نہ جانے ایسے کتنے مددگار خدا ہمارے علم میں لائے بغیر ہمارے مددگار بنا کر کے چھوڑے۔ ہمیں کچھ اندازہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کون کس طرح سے ہماری مدد کر رہا ہے، کہ یہ باطنی نظام وہی رب جانے جس نے یہ نظام بنایا ہے، اور اس نظام کے چلانے کے لیے جن لوگوں کو ذمہ دار خدا نے بنایا ہے، وہ اولیاء و ہستیاں، وہ بزرگ ترین مقامات کے حامل حضرات بھی خوب جانتے ہیں کہ کیسا نظام ہے۔ ہم تو بس ان کے ٹکڑوں پر جیتے ہیں، ان کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، انہیں کے ٹکڑوں میں دنیا سے جانے والے ہیں۔ عزیزو یاد رکھیں کہ اخلاق ہمارے ایسے ہوں، ہم خواجہ کا ذکر کر رہے ہیں تو خواجہ کی عبادت کا سلیقہ تو اپنا ہے۔ حضرت شیخ ابو مدین شعیب علیہ رحمت و رضوان، امام محی الدین ابن عربی کے شیخ اور حضرت غوث اعظم کے نبی و خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ تشبہ الکرام فإن لم تكن مثلهم فإن التشبہ بالکرام فلاح، فرماتے ہیں اچھوں کی شباہت اختیار کر لو اگرچہ تم ان جیسے نہ ہو، کیونکہ اچھوں کی شباہت اختیار کرنا بھی کامیابی ہوتی ہے۔ اب آپ کو ہم شباہت کو کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا لباس پہن لینا، اچھے کپڑے پہن لینا، اسی کو ہم شباہت سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ نہیں ہے، ان کے اخلاق کو اپنے اخلاق بنا لو، ان کے طریقے کو اپنا طریقہ بنا لو، اس لیے کہ خلوص میں تم ان کے برابر کبھی ہو نہیں سکتے ہو، اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہونے پر ان کے برابر نہیں ہو سکتے ہو، مگر ان جیسا ہونے کا طریقہ تم بنا لو تو یقیناً کامیاب بنا دیے جاؤ، یقیناً کامیابی تمہیں مل جائے گی۔ یہ حقیقی ہے کہ ہمیں، حقیقت ہے کہ ہمیں ان کے طریقے کو اپنانا چاہیے، تلاوت قرآن کو اپنانا چاہیے، عبادت رب الجلال کو اپنانا چاہیے، نماز، روزہ، حج، زکات، جو فرائض ہیں، جو عبادتیں ہیں، جو سنن ہیں، سنتوں پر بھی بندہ عمل کرنا چاہیے۔ سنتوں پر جب پابند، فرض کے بعد سنتوں کے بعد جب نفل کا پابند ہونے لگتا ہے تو انوار و برکات کا نزول اس بندے پر ہونے لگتا ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمیں فرض پڑھنا ہی آج دشوار ہو گیا ہے، فرض عبادت کرنا ہی دشوار ہو گیا ہے۔ حال ایسا ہے کہ دل میں کتنے خیالات
جنگ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر افسوس کہ کبھی ہم نے سوچا اس دل کو بھی خاک ہونا ہے، ہمیں بھی خاک ہونا ہے، پھر اٹھایا جانا ہے، ہمارے جسم کے ہر رونگٹے کو جواب دینا ہے۔ اس وقت پر ہم کیا جواب دیں، اس وقت پر ہمیں کیا جواب دینا ہے، اس کی فکر آج کریں تو یقیناً آج ہم سدھر جائیں اور ہماری آنے والی مسئلے سدھر جائیں۔ عزیزان محترم، ہمیں اولیاء کا ذکر ضرور کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کے اخلاق و کردار، ان کی زندگی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، اپنے بچوں میں بسا لینا ہے، اپنے اطراف دوست احباب ان کے اندر اتار لینا ہے۔ ہمیں کم سے کم تو اپنی زبان کو سنبھالنا ہے۔ آج ہمارا حال کیسا ہو گیا ہے کہ ہم نوکر ہے تو نوکر کو جانور سے بدتر سمجھتے ہیں۔ کوئی غریب ہم سے ملاقات آتا ہے تو ہم جھڑک کر کے اسے بھجا دیتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کے اخلاق کو کیا سیکھا۔ ایک شخص خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کھانا بنا کر کے بڑی محبت سے لے کر کے آئے، اور آپ اکثر نفل روزے سے رہا کرتے تھے کہ وہ اتنی محبت سکھایا کہ اگر خواجہ پاک اس کو نہ کھائے تو اس کا دل ٹوٹ جائے۔ خواجہ پاک نے تناول فرمایا، لوگوں نے یاد دلایا کہ حضور آپ روزے سے تھے، فرماتے ہیں کہ میں اس کی قضا کروں، مگر یہ غریب کا دل ٹوٹ جائے اس کو کیسے؟ غربا ہماری غریبوں کا خیال کرنا، غریب کا لحاظ کرنا، اس کی دل آزاری سے بچنا، یہ ہمیں ہمارے خواجہ نے سکھایا۔ ہم اگر خواجہ سے محبت کرتے ہیں تو غریبوں کا خیال رکھنے والے ہوں گے، ان کے دل کو توڑنے والا لب و لہجہ نہیں ہونا چاہیے، ان کے دل کو تکلیف دینے والا انداز نہیں ہونا چاہیے، فرعونی نظام اپنا نہیں بنانا ہے، حسینی نظام اور کیسے مختار تعالیٰ نے بنایا، ایسے مختار ہیں کہ حکم دیتے ہیں تو دریا کا پانی ختم وسیع بہائی ہو جاتا ہے، کوزے میں سما جاتا ہے، سمایا ہوا بہ جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، پھیلا ہوا سمٹ جاتا ہے، ایسا مختار خدا نے بنایا ہے۔ جب خواجہ کے اختیار کا یہ عالم ہے تو امام حسین کا اختیار کا کیا؟ مراد کی کیا مجال تھی کہ وہ امام حسین حکم فرما دیتے نہ آتا، وہ تو زمین کا سینہ چیر کے قدموں سے نکل کے ابل پڑتا، مگر وہ تو خدا کی مرضی پر راضی رہنا ہمیں سکھا رہے تھے، خدا کی رضا پر راضی رہنا ہمیں سکھا رہے تھے۔ طاقت آ جانا تمام نہیں ہے، سب کچھ ہو کر کے خدا کی مرضی پر راضی ہو جانا، یہ راز ہمیں سکھا رہے تھے، بتا رہے تھے۔ صبر کا فلسفہ ہمیں سکھا رہے تھے کہ خدا کی معیت کیسے ہوتی ہے، خدا کا انعام کیسے ہوتا ہے، اکرام کیسے ہوتا ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے سب بتایا۔ خواجہ کا اختیار نہیں سمجھ سکتے ہیں، غوث اعظم کا اختیار نہیں سمجھ سکتے ہیں، حسنین کا اختیار نہیں سمجھتے ہیں، پھر حضرت مولا کائنات کا اختیار نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو پھر وہ ہستیاں جن کو خدا نے برگزیدہ کیا ان کا اختیار ہم کیا سمجھیں، پھر سرور عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہم کیا سمجھیں۔ جب عشق زبان اور فکر اور قلب پر سوار ہو جاتا ہے تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے با مقام ہستیوں سے وابستہ فرمایا، نسبت عطا فرمائی ہے، یہ ہماری بہت بڑی بات ہے، اس نسبت کو سنبھالے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اولیاء سے محبت ہماری کامیابی ہے، یقیناً ساتھ ہی ساتھ اگر ان کے طریق سے ہم دور ہو جائیں گے تو ان کے دل میں کبھی جگہ نہ بن پائیں گے، ان کے دل میں جگہ ہے تو تجلیات کی برکت ہمیں بھی ملنے والی ہے۔ اگر ہم صرف زبان سے محبت کا دم بھریں اور عمل میں ان کے طریقے سے ہٹ جائیں تو ان کے دل میں جگہ نہیں بنے، اگر ان کے دل میں جگہ نہیں بنے گی تو پھر رحمت نہیں ملے گا۔ اگر رحمت چاہتے ہیں تو ان کے دل میں جگہ، ان کے دل میں جگہ کب ہوگی؟ جب طریقے شریعت مطہرہ پر، طریقے سلیمہ پر، صراط مستقیم پر، صحابہ اہل بیت اجماع امت کے طریقے پر جب چلیں گے، اہل سنت و جماعت کے طریقے پر جب چلیں گے، عبادت ریاضت میں جب ان کے سلیقے کو اپنائیں گے، یقیناً اللہ کی رحمت ضرور میسر ہوگی، ان
قلب کو روشن عطا کی. اللہ تبارک